ہو سکتا ہے پاپا کے دل میں تایا ابو کے لیے کھوٹ ہو، لیکن کسی کو بھی عقل کل نہیں کہا جا سکتا۔ الغرض تایا ابو کے ساتھ یہاں کافی دیر تک کھڑا رہا۔ کوڑے والا آیا تو تایا ابو نے سب سے پہلے یہاں جمع شدہ کوڑا اٹھوایا۔ تایا ابو نے کہا، اب تم لوگ تیار ہو جاؤ، میں بھی نہا لیتا ہوں، اس کے بعد ایئرپورٹ جانے کی تیاریاں کریں گے۔ ویسے بھی نیا ایئرپورٹ بہت فاصلے پر ہے، پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگ جائے گا۔ فلائٹ کا وقت 12:30 بجے ہے۔ میں نے فون کر کے انکوائری سے معلوم کر لیا تھا، فلائٹ رائٹ ٹائم پہنچ رہی ہے۔ ٹھیک ہے ابو، حمیدہ چائے لا رہی ہوگی، چائے پی کر چلتے ہیں ہم لوگ۔ حمیدہ چائے لے آئی اور ہم سب چائے پینے میں مصروف ہو گئے۔ چلیں؟ تایا ابو نے چائے پینے کے بعد مجھ سے سوال کیا۔ آپ جائیے، میں ذرا کچھ دیر یہاں ٹھہروں گا، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، تایا ابو مطمئن لہجے میں بولے۔ ہیرا اور سلطانہ بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ تایا ابو نے کہا، ذرا اچھی طرح یہاں کا جائزہ لے لو، جیسا کہو گے ویسا انتظام کر دیا جائے گا۔ جی جی، میں نے کہا اور وہ تینوں چلے گئے۔ تو میں نے ایک گہری سانس لی۔ وطن واپسی بھی ہوئی تو پاپا کے بغیر۔ پاپا کے ساتھ اگر ہم یہاں آتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ بہت سے لوگ بکھرے ہوئے تھے، ہر ایک سے ملاقات کرتے، خصوصاً میں یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ آخر پاپا ان سب سے اس طرح ناراض ہو کر کیوں گئے تھے۔ میں نے اور بھائی سرفراز نے گفتگو کے دوران کئی بار یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پاپا نے ہمیشہ ٹال دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ماما کو بھی صحیح بات نہیں بتائی تھی۔ پتہ نہیں دل میں کیا راز چھپائے ہوئے تھے۔ ایک آدھ بار بس اتنا ہی کہا تھا کہ جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں تھوڑی سی نا اتفاقی ہو گئی تھی، میں ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ تمام باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ اس دوسرے رہائشی حصے کو دیکھ کر میں تھوڑا سا حیران ہوا تھا، کیونکہ مجھے یہ اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ اتنا بڑا ایک رہائشی حصہ ادھر بھی ہوگا۔ 5 بڑے بڑے کمرے تھے، 2-3 کوریڈور تھے، اینٹوں سے بنا ہوا خاصا وسیع صحن تھا، جس کی اینٹیں دھوپ، شبنم اور بارش سے کالی ہو گئی تھیں۔ ان پر بے شک کاہی نہیں جمی ہوئی تھی، لیکن دیواروں اور زمین کا ایک ہی جیسا انداز تھا۔ یہ پوری عمارت ہی اسی شکل و صورت کی تھی، لگتا تھا جیسے یہاں کبھی رنگ و روغن کرانے کی کوشش ہی نہ کی گئی ہو۔ بہت دیر تک میں ان کمروں کا جائزہ لیتا رہا، پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ جو پراسرار واقعات ادھر پیش آئے ہیں، کیا اس طرح بھی ویسی ہی کیفیت ہوگی؟ تمہیں اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، میرے کانوں میں آواز ابھری۔ مجھ پر پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا اور پھر کہا، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، مجھے ہدایات تو دے رہے ہو یا دے رہی ہو، میرے سامنے آ کر مجھے تسلی دو، میں جاننا چاہتا ہوں تم کون ہو۔ لیکن آواز ندارد، کہیں سے کچھ سنائی نہیں دیا۔ البتہ میں نے اچھی طرح غور کر لیا تھا کہ یہ وہی آواز تھی جو میں نے اپنے کمرے میں سنی تھی، جس نے مجھے ہوٹل کی رہائش اختیار کرنے سے روکا تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دل میں سوچا کہ اب جو کچھ بھی ہے، فی الحال تو گزارا کرنا ہی پڑے گا۔ پاپا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا۔ البتہ اس بات پر ضرور غور کرنا تھا کہ سرفراز بھائی، ماما اور دانیہ کو یہ تفصیلات بتائی جائیں یا نہیں، جو مجھے یہاں پیش آئی ہیں۔ میں اس پر غور کرتا رہا اور کوئی صحیح فیصلہ نہ کر سکا۔ پھر میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا، جو کچھ ہوگا آگے دیکھا جائے گا۔ وہ لوگ یہاں آ جائیں تو اس کے بعد وہ صحیح فیصلہ کر سکیں گے، اور پھر یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہمیں واپس کب جانا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا، پورا گھر دیکھ چکا تھا، بڑی اچھی جگہ تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس طرف سے زیادہ بہتر تھی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ دروازے سے حمیدہ اندر داخل ہوئی۔ بڑے صاحب کہتے ہیں، آپ نہا دھو لیجئے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، آپ تیار ہو جائیں تو فوراً ایئرپورٹ چل پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے غسل وغیرہ کیا، کپڑے تبدیل کیے اور پھر باہر نکل آیا۔ سامنے ہیرا اور سلطانہ نظر آئیں۔ میں نے ہنس کر کہا، اس سے پہلے کہ تم دونوں میرے کمرے میں داخل ہوتی، میں خود ہی باہر آ گیا۔ سلطانہ عجیب سے لہجے میں بولی، ہمارا کمرے میں آنا آپ کو برا لگتا ہے؟ جی نہیں، گھر میرے باپ کا نہیں ہے، آپ کا ہے، ایسی باتیں نہ کریں۔ پھر تایا ابو بھی آ گئے۔ چلیں بھائی چلیں۔ ٹھیک ہے، تیار ہو گئے؟ ہم سب جائیں گے۔ ہاں بھائی، جانا ہے ہم سب کو، میرا بچھڑا ہوا خاندان واپس آ رہا ہے۔ کاش کاش۔ تایا ابو کی آواز گلوگیر ہو گئی، ان کے بدن میں ہلکی سی لرزش پیدا ہو گئی اور آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ میں نے ماحول بدلنے کے لیے کہا، اور تایا ابو، دادی اماں کے پاس کون رکے گا؟ ہم لوگ تینوں کبھی کہیں ایک ساتھ چلے جاتے ہیں تو حمیدہ اماں کو سنبھال لیتی ہے، تایا ابو نے کہا۔ سلطانہ کے ہاتھ میں چابی نظر آ رہی تھی۔
پھر ہم تینوں باہر آ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد سلطانہ کی کار سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ سبھی خاموش تھے۔ میں غمزدہ انداز میں سوچ رہا تھا کہ پاپا کی موت کے بعد اب ہماری زندگی کا رخ کیا ہوگا۔ کتنا بڑا سہارا ہوتا ہے ماں باپ کا، اور جب یہ سہارے ہی نہ ہوں تو انسان کو بس بلندی پر آسمان ہی نظر آتا ہے، کوئی صاحبان سر پر نہیں ہوتا۔ ماما، سرفراز بھائی اور دانیہ کی نہ جانے کیا کیفیت ہوگی۔ یہ سوچ کر پاپا اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ فلائٹ کی آمد میں تھوڑا سا وقت بھی باقی تھا۔ خوش قسمتی سے وہ صحیح وقت پر پہنچ گئی۔ اس کی آمد کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد میں نے ماما، سرفراز بھائی اور دانیہ کو دیکھا۔ تینوں ہی نڈھال نظر آ رہے تھے۔ دانیہ ماما کا بازو پکڑے ہوئے تھی۔ قسم وغیرہ سے فراغت کے بعد وہ لوگ باہر نکلے تو میں تیز قدموں سے آگے بڑھتا ہوا ماما کے پاس پہنچ گیا۔ ماما نے مجھے دیکھا اور لڑکھڑا گئیں۔ میں نے انہیں سنبھال لیا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ایئرپورٹ پر ہم نے تماشا بننا مناسب نہیں سمجھا۔ تایا ابو خاموش نگاہوں سے ان تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ سرفراز بھائی نے آگے بڑھ کر تایا ابو کو سینے سے لگا لیا اور تایا ابو بے اختیار ہو گئے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ سلطانہ ٹیکسی کے لیے لابی سے باہر نکل گئی۔ اس نے ایک ٹیکسی والے سے بات بھی کر لی۔ پھر اس کے بعد سلطانہ نے اپنی کار میں ماما، دانیہ، سرفراز بھائی اور مجھے بٹھایا اور تایا ابو اور ہیرا کو ٹیکسی میں بٹھا کر روانہ کیا۔ اس کے بعد سلطانہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور ہم گھر کسی میں چل پڑے۔ سب خاموش تھے۔ دانیہ آہستہ آہستہ رو رہی تھی۔ طویل فاصلہ طے ہوا اور آخرکار ہم سمن آباد میں داخل ہو گئے۔ تایا ابو کی ٹیکسی پہلے پہنچ گئی تھی، پھر کار گیٹ کے اندر داخل ہو گئی اور پھر سب اتر کر اندر آ گئے۔ تایا ابو کے بڑے کمرے میں سب اکٹھا ہوئے۔ ماما غم سے نڈھال تھیں۔ ہیرا اور سلطانہ سامان وغیرہ رکھوا کر کمرے میں آ گئیں۔ ہیرا پانی کا جگ اٹھائے ہوئے اندر آئی تھی۔ سرفراز بھائی نے تایا ابو سے کہا، تایا ابو، ہمارے پاپا اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ الفاظ جیسے کسی بند کو توڑنے کے لیے تھے۔ آہو زاری کے دلدوز مناظر رونما ہوئے۔ ماما روتے روتے نڈھال ہو گئیں۔ دانیہ بھی رو رہی تھی۔ ہیرا اور سلطانہ بھی آنسو بہا رہی تھیں۔ تایا ابو ایک ایک کو سنبھالے رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹے، پتہ نہیں امتیاز نے آپ لوگوں کو نہ جانے کیا کچھ بتایا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس خاندان کو کسی کی نظر کھا گئی۔ ابا میاں نے کچھ ایسے عمل کیے تھے جن کی وجہ سے انتشار برپا ہوا۔ اصل میں یہاں زمینداروں، اور وہ بھی پشتینی زمینداروں کا مزاج کچھ اس طرح بن جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں گم ہو جاتے ہیں۔ مرحوم ابا میاں کو میں اب کیا کہوں؟ بس یوں سمجھ لو کہ بنیاد وہیں سے غلط ہو گئی۔ بہرحال ان باتوں کا فی الحال وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امتیاز کو غریق رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ بیٹے، میں صرف ایک بات کہوں گا، اگر میرے خلوص پر شبہ ہو تو مجھ سے منہ موڑ لینا۔ میں عمر کی آخری منزل پر ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ جڑ گئے ہیں وہ جڑے رہیں۔ بیٹے، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اور امتیاز احمد بھی بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ کم نہیں تھا ان کے پاس بھی۔ وہ چلے گئے تھے اپنی کسی کیفیت کا شکار ہو کر۔ اب تم یہاں سے کہیں مت جانا۔ خدا کی قسم کوئی لالچ نہیں رکھوں گا تم سے۔ کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ جائیداد میں تمہارا حصہ کیا تھا اور میرا کیا تھا۔ صاحب اس گھر کا دوسرا حصہ دیکھ چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ دوسرا حصہ تم لوگوں سے آباد ہو جائے۔ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ بالکل مجبور نہیں کروں گا تمہیں اس بات پر کہ کوئی ایسا عمل قبول کرو جو تمہارے ذہن و دل کے خلاف ہو۔ بس میری آرزو ہے کہ میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑے اور خوب روئے۔ ماما بہت صابر خاتون تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ ان کی کیا کیفیت ہے، لیکن انہوں نے رونے پیٹنے کا عمل شروع نہیں کیا۔ مدھم مدھم آواز میں روتی اور آنسو بہاتی رہیں۔ دانیہ بھی اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی۔ سرفراز بھائی بھی تدبر کا ثبوت دے رہے تھے۔ حمیدہ سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ تایا ابو نے کہا، ہم سب جس کیفیت کا شکار ہیں، سب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیٹے، زندگی کے معمولات آج نہیں تو کل جاری ہو جائیں گے۔ ہمیں تدبر سے کام لینا ہوگا۔ بہت سے مرحلے ہیں جن میں ہم سب کو مل کر چلنا ہوگا۔ تمہیں خدا کا واسطہ سرفراز بیٹے، اور شہاب بیٹے، اور بھابھی صاحبہ، میری کسی بھی بات پر مجھے غیر مخلص نہ سمجھیں۔ ہاں، اگر کبھی یہ محسوس کریں کہ میں کسی چالاکی سے کام لے رہا ہوں تو آپ لوگوں کا جو رویہ ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ تایا ابو جتنی عاجزی سے بات کر رہے تھے، اس کا جواب دینا ضروری تھا۔
میں نے اور سرفراز بھائی نے آگے بڑھ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، نہیں تایا ابو، پاپا کی موت کے بعد اب آپ ہی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، اور آپ یقین کریں کہ کبھی پاپا نے بھی آپ کے لیے کوئی ایسی بات ہم سے نہیں کہی جو ہمارے ذہن میں کسی تقدر کا باعث بنتی۔ ان رسمی باتوں کا اختتام ہوا۔ حمیدہ کی لائی ہوئی چائے بہت ہی مزیدار تھی۔ ماحول بدلنے کے لیے میں نے بھی کوشش کی۔ سلطانہ اور ہیرا بھی آ گئیں۔ چائے کے بعد ماما نے کہا، میں اماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں بھی، سرفراز بھائی نے کہا، اور ہم سب مل کر دادی اماں کے کمرے کی جانب چل پڑے۔ دوسرے لوگوں کے ذہن میں جو خیالات ہوں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن دادی اماں کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے مجھے ہر بات یاد آ رہی تھی۔ اگر میں ان لوگوں کو یہ بتا دیتا کہ میں نے دادی اماں کو ان کے کمرے سے غائب دیکھا ہے تو یہ سب لوگ مجھے پاگل سمجھ سکتے تھے، جبکہ پہلے میں نے دادی اماں کی آنکھیں کھولنے، مسکرانے اور اپنا ہاتھ پکڑنے کی بات کی تھی تو سب نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ دادی اماں 8 سال سے اسی طرح بے حس و حرکت ہیں۔ مجھے یہ بھی فیصلہ کرنا تھا کہ ماما، سرفراز بھائی یا دانیہ کو اس بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ ابھی اور بھی کئی مرحلے تھے جن سے نمٹنا تھا۔ اگر ابھی سے میں ان لوگوں کو یہ ساری باتیں بتا دوں تو ممکن ہے یہ پریشان ہو جائیں۔ بہتر ہے کہ اس عمارت کی پراسرار کہانیوں کو میں اپنے دل ہی میں رکھوں اور پہلے اپنے آپ کو یقین دلا لوں کہ اب تک جو کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے کہیں وہ میرے توہمات میں سے تو نہیں۔ حالانکہ اس کی قطعاً گنجائش نہیں تھی، لیکن ہر چیز کی گنجائش رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دادی اماں اسی طرح بے حس و حرکت اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھیں۔ ماما بہت ہی نیک خاتون تھیں۔ انہوں نے جذباتی لہجے میں کہا، اماں پہلی بار دیکھا ہے آپ کو، نہ جانے کیوں ایک بات میرا ایمان بن رہی ہے کہ آپ ہم سے دور نہیں جائیں گی، ہم سے باتیں کریں گی، ہمارے سروں پر ہاتھ رکھیں گی۔ میں نے تو خیر پہلے بھی دادی اماں سے بڑا پیار محسوس کیا تھا، لیکن دانیہ اور سرفراز بھائی کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ کافی دیر تک ہم دادی اماں کے کمرے میں رہے۔ ہیرا نے دادی اماں کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ہمیشہ صاف شفاف لباس میں ملبوس نظر آتی تھی۔ ان سے متعلق چند باتیں تایا ابو نے سرفراز بھائی اور ماما کو بتائیں، جس میں دادی اماں کے علاج کی تفصیلات بھی درج تھیں۔ سرفراز بھائی نے دادی اماں کی رپورٹیں بھی دیکھیں۔ بڑی باقاعدگی سے سب کچھ ہو رہا تھا۔ پھر ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ تایا ابو نے کہا، سرفراز، میں نے تم لوگوں کے قیام کے لیے برابر کی عمارت منتخب کی ہے، اگر چاہو تو ایک چکر وہاں بھی لگا لیتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ دن تک تم یہیں رہو۔ بیٹے، آپ لوگ اپنی رہائش گاہ دیکھ لیجیے، ادھر 3 کمرے مزید خالی ہیں۔ ایک کمرے میں شہاب میاں کا قیام تھا، مزید 2 کمرے اور موجود ہیں۔ میرا خیال ہے میں عارضی طور پر سرفراز کا بستر بھی شہابی کے کمرے میں ڈلوائے دیتا ہوں۔ بھابھی اور دانیہ بیٹی دوسرے کمرے میں منتقل ہو جائیں گی۔ ویسے سب لوگوں کو مل جل کر ہی رہنا ہے، بس رات کو اپنے اپنے کمروں میں سونے کی زحمت کرنا ہوگی، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ بھائی جان، ہم آپ ہی کے پاس آئے ہیں۔ ہاں بھابھی، آپ مطمئن رہیں، ہمیں بہت سے فیصلے کرنا ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہم سب عمارت کے دوسرے حصے کی جانب چل پڑے۔ سرفراز بھائی اور دانیہ کو یہ جگہ بہت پسند آئی تھی۔ یہ سب کچھ بہت آئیڈیل ہے۔ میں نے کئی ملک دیکھے ہیں، ہیرا اور سلطانہ، لیکن آپ لوگ یقین کریں کہ یہاں آ کر جس دلی سکون کا احساس ہوا ہے، کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ کاش پاپا بھی ہمارے ساتھ ہوتے، کاش وہ بھی ہمیں پہلے اپنی زندگی میں ہی پاکستان لے آتے۔ دانیہ کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ ہیرا اور سلطانہ اس سے بڑے پیار سے پیش آ رہی تھیں۔ ہیرا نے اپنے دوپٹے سے اس کی آنکھیں خشک کیں اور بولی، ہاں، ہم نے چچا جان کو بہت اچھی طرح دیکھا ہے، گو وہ ہم سے بھی کھچے کھچے سے رہتے تھے، لیکن یقین کرو دانیہ، جب وہ آ جاتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا جیسے کوئی ہمارا اپنا آ گیا ہو۔ ہم نے ان سے بہت بار کہا، چچا جان، آپ جب بھی پاکستان آئیں ہمارے ساتھ رہا کریں، لیکن سلطانہ یہ الفاظ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد ہم واپس تایا ابو والے حصے میں آ گئے۔ تایا ابو نے کہا، تم لوگ اگر آرام کرنا چاہو تو۔ نہیں، آرام کیسا، فلائٹ ہی کتنی دیر کی تھی، بس یوں لگا جیسے ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ قدم رکھ دیا ہو۔ اسی وقت نادر خان SHO کا فون آ گیا۔ تایا ابو کا نمبر اس کے پاس تھا۔ اس نے کہا، بحرین سے مہمان آ گئے جناب؟ ہاں خان صاحب، مہمان آ گئے ہیں، تو آپ کی اگر اجازت ہو تو شام کو 6 بجے کے قریب آ جاؤں؟ کچھ قانونی کارروائی کرنی ہے، اگر ممکن ہو سکے تو آج رہنے دیں، کل کسی بھی وقت آپ تشریف لے آئیے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، میں کل آپ کو فون کر کے آ جاؤں گا، نادر خان نے کہا۔ تمام امور سے فرصت ہو گئی تھی۔ میں نے اور تایا ابو نے یہاں کے معاملات کی تفصیل مختصر الفاظ میں ماما وغیرہ کو بتا دی تھی۔
सरफराज भाई ने खुद भी ये बात कही थी कि बात बहुत पुरस्कार है। ये रमज़ी साहब कौन थे और अब्बू से उनका क्या वास्ता था और वो कहाँ हैं? सबसे पहले तहकीक तो यही होनी चाहिए। सरफराज भाई चाहते थे कि नादिर खान से आज ही मुलाकात कर ली जाए, लेकिन ताया अब्बू ने कुछ मुनासिब बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि पहले हम लोग अपने तौर पर ये तय कर लें कि हमें करना क्या है, इसके बाद नादिर खान वगैरह से बात कर ली जाएगी। और इस वक्त तकरीबन 7 बजे गए जब हम इस सिलसिले में जमा हुए। ताया अब्बू ने कहा, ज़ाहिर हुसैन को तलब करके सबसे पहले ये मालूम किया जाए कि इम्तियाज़ अहमद के असासे कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी जायदाद इनके नाम है। इम्तियाज़ को कम अज़ कम अपने बेटों को अपने एतमाद में रखना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब उस पर कोई तनकीद वगैरह गैर मुनासिब है। ज़ाहिर हुसैन को अलबत्ता ये ज़ाहिर किया जाएगा कि जायदाद वगैरह की तमाम तफसील भाभी साहिबा के इल्म में है। देखें, असल में बात यह है कि दुनिया बहुत बुरी हो चुकी है, हमारे सामने असली शक्लें आने ही नहीं पाती। मुख्तसर अल्फाज में ये कहूँगा कि ज़ाहिर हुसैन को ये पता नहीं चलना चाहिए कि इम्तियाज़ अहमद के तमाम असासों की तफसीलें हमारे पास नहीं हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं ताया अबू, मैं आपसे पूरी तरह इत्तफ़ाक़ करता हूँ। कैसे उलझे हुए मामलात हैं, ख़ानदानों में इतना इंतशार होता है, एक साथ पलने वाले इस तरह एक दूसरे से जुदा होते हैं, ये बहुत अजीब सी बात है। अब्बू ने अपने ख़ानदान के बारे में कभी ज़्यादा तफसील हमें नहीं बताई। हाँ, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की तारीफ़ करते और जब भी कभी अहले ख़ानदान का ज़िक्र आता तो वो आज़रदा हो जाते। मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे अब्बा मियाँ खालिस ज़मींदारों वाला मिजाज रखते थे। बस कुछ ऐसी दास्तानें मुंसलिक थीं उनसे कि बताते हुए अफसोस होता है। ताया अब्बू ने इससे ज़्यादा कोई और बात नहीं कही। जहन में बहुत से सवालात थे, लेकिन इनका एहतराम भी माने था। फिर बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर रात को 8 बजे के करीब ज़ाहिर हुसैन एडवोकेट आ गए। सबसे इनकी मुलाकात हुई। ज़ाहिर हुसैन ने कहा, माजरत ख्वाह हूँ कि पहले नहीं आ सका। आज का दिन असल में बड़ा मसरूफ़ था, वरना आप लोग यकीन कीजिए मैंने सोचा था कि एयरपोर्ट पर आपका इस्तकबाल करूँ। खैर सुनाइए, खैरियत से सफ़र तय हो गया? सफ़र ही कितना था ज़ाहिर साहब, आपका गायबाना तारीफ़ हो चुका है। आप यहाँ तशरीफ़ लाए आपका शुक्रिया। सरफराज भाई ने पुरवकार अंदाज में ज़ाहिर हुसैन से मुसाफ़ा करते हुए कहा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोग का, बस एक चाय का कप पीऊँगा आप लोगों के साथ, बराए करम बंदोबस्त कर लीजिए। ज़ाहिर हुसैन की बेतकल्लुफ़ी सबको पसंद आई थी। सुल्ताना अपनी जगह से उठकर बाहर निकल गई। ज़ाहिर हुसैन ने कहा, जो कुछ हुआ है वो इस कदर अफसोसनाक है कि हम अल्फाज में इसका इजहार नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि आप लोग कितने दुख का शिकार होंगे। सिर्फ इतना अर्ज़ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे और मरहूम की मग़फ़िरत करे। मैं कह सकता हूँ कि वो तो मेरे बहुत जिगरी दोस्त थे और उनके बगैर मुझे दुनिया तन्हा तन्हा महसूस होती है। वो बेशक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। इम्तियाज़ खान की फितरत में एक खामोशी थी। वो एक अच्छे इंसान होने के बावजूद काफ़ी मुतवाज़ इंसान थे और किसी को अपने राज से आगाह नहीं करते थे। खैर, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों का आगे भी प्रोग्राम हो, जो कुछ भी आप करना चाहते हो वो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। जिस वक़्त भी आप तलब करेंगे, इनकी जायदाद के कागज़ात और इनके असासों की तफ़सील आपको पेश कर दूँगा और इसके बाद ये आप पर मुनहसर होगा कि आप मुझसे मामलात में शरीक रखना पसंद करें या ना करें। मैं चाहता हूँ ज़ाहिर हुसैन साहब के पापा की कत्ल की पूरी तहकीकात कराऊँ। तफ़सीलात मुझे यहाँ मालूम हुई हैं, इनसे ये साफ ज़ाहिर है कि पापा को कत्ल किया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो रमज़ी साहब कौन हैं, क्या करते हैं, बिज़नेसमैन हैं या स्मगलर? आखिर वो किस सिलसिले में मुल्क से बाहर रहते हैं और कहाँ रहते हैं? सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इनके फ्लैट से कुछ भी पता नहीं चला, इनकी कोई तस्वीर तक वहाँ नहीं मिली। आखिर किसी रमज़ी साहब का वजूद है भी या नहीं, और अगर है तो कहीं वो पापा के कातिल तो नहीं है? पड़ोस में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने रमज़ी साहब को देखा होगा। तहकीकात करने से ऐसा किसी शनासाई का पता तो चल ही सकता है जो रमज़ी साहब के मुतालिक हो। असल में पुलिस को पड़ोसियों ने इत्तला दी कि सामने वाले फ्लैट से बदबू उठी है। पुलिस वहां पहुंची, फ्लैट से लाश निकली, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका कि ये लाश किसकी है। पुलिस ने अपने तौर पर रस्मी कार्रवाई की। आप जानते हैं कि कौन किसी की गहराई में है। फ्लैट के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। लाश की तशहीर की गई, कोई वारिस सामने नहीं आ सका। जब कोई मुद्दई ना हो तो फिर इस तरह के केस बेजान हो जाते हैं और पुलिस इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। लेकिन आप मुतमईन रहें, अब मैं पूरी तफसील मालूम करूँगा।
ہاں ظاہر حسین صاحب، میرے پاپا کچھ دشمنوں کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ یہاں ان کے بھی جو بھی دشمن ہیں انہیں منظر عام پر آنا چاہیے۔ یقیناً ان میں سے کوئی نہ کوئی پاپا کا قاتل بھی ہوگا۔ ہمیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی درکار ہوگی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ اس میں میرا قصور بھی نہیں ہے۔ میں بھی امتیاز صاحب کی موت سے ناواقف تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک نکتے پر غور کر کے اس کیس کی مکمل پیروی کی جائے۔ آپ بے شک ہماری جائیدادوں اور اثاثوں کی تفصیل ہمیں بتائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں مکمل طور پر پاپا کی موت کی تفصیل چاہیے۔ میرا ذہن تو یہی کہتا ہے کہ پاپا کو ہلاک کیا گیا ہے، لیکن اگر ان کی موت قدرتی اور واقعاتی ہوئی ہے تو پھر اسے اللہ کا حکم ہی کہا جا سکتا ہے۔ یہ تو سب کچھ بعد میں دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ سرفراز بھائی پر اعتماد لہجے میں بول رہے تھے اور طیب ابو ان سے پوری طرح متفق نظر آ رہے تھے۔ ماما بیچاری اپنا غم چھپائے ہوئے سب لوگوں کے ساتھ مصروف تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ رات کا کھانا کھایا گیا۔ سلطانہ اور ہیرا رشتوں کا حق ادا کر رہی تھیں۔ ماما ہیرا کے ساتھ دادی اماں کے کمرے میں پہنچ گئی تھیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ہیرا دادی اماں کو فیڈ کراتی ہے۔ ماما نے اتنے پیار اور اتنی محبت سے دادی اماں کا چہرہ، گردن وغیرہ صاف کیا کہ طاہر ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ان کے چہرے سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ انہیں اس اپنائیت سے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور شاید کچھ یاد کر کے وہ آبدیدہ بھی ہو گئے ہیں۔ سارے مرحلے طے ہو گئے۔ خوب دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ ماحول میں تھوڑی سی خوشگوار کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی، جس کے لیے میں نے ہیرا اور سلطانہ نے سب سے زیادہ کوششیں کی تھیں۔ ماما اور دانیہ کے لیے ایک الگ کمرہ تیار کر دیا گیا تھا، وہاں بستر وغیرہ لگوا دیے گئے تھے، لیکن تمام معاملات سے فارغ ہو کر جب میں نے سرفراز بھائی کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلا تو میری ذہن میں ماضی کے گزرے ہوئے تمام واقعات تازہ ہو گئے۔